تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف سنائے نہیں جاتے بلکہ دلوں پر ثبت ہو جاتے ہیں. But for the command of Allah. یمن کا ایک حکمران تھا جس کا نام تھا ابرہہ الاشرم. وہ حبشہ کا عیسائی گورنر تھا اور اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی. ابرہہ نے ایک اپنا عبادت خانہ تعمیر کیا اور وہ چاہتا تھا کہ مسلمان اس میں آ کے عبادت کریں، لیکن مسلمان جو اس کے خلاف تھے اس نے ایسا نہیں کیا. تو پھر ابرہہ نے غصے میں آ کر مکہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا سوچا، اور اس کے لشکر میں ایک بڑا ہاتھی بھی شامل تھا. ابرہہ کے سپاہیوں نے مکہ والوں کے اونٹ لوٹ لیے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے. حضرت عبد المطلب ابرہہ کے دربار میں حاضر ہوئے. ابرہہ نے انہیں دیکھ کر سوچا کہ یہ شخص اپنے گھر کی حفاظت کی بات کرے گا، لیکن عبد المطلب نے صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا. ابرہہ حیران ہو گیا اور بولا، میں تمہارے مقدس گھر کو گرانے آیا ہوں اور تم اپنے اونٹ مانگ رہے ہو؟ تب عبد المطلب نے وہ جملہ کہا جو قیامت تک ایمان والوں کو طاقت دیتا رہے گا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. یہ کہہ کر وہ واپس آ گئے. حضرت عبد المطلب نے مکہ والوں کو حکم دیا کہ سب پہاڑوں میں چلے جائیں، کیونکہ اب فیصلہ انسان اور لشکر نہیں بلکہ اللہ اور غرور کے درمیان تھا. عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما. صبح ہوئی. ابرہہ نے اپنے لشکر کو کعبہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، لیکن جب ہاتھی محمود کو کعبہ کی سمت موڑا گیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا. اسے مارا گیا، ڈانٹا گیا، مگر وہ نہ اٹھا. جب اسے یمن کی طرف موڑا گیا تو فوراً چل پڑا، مگر کعبہ کی طرف ایک قدم بھی نہ بڑھا. اسی لمحے آسمان سے وہ منظر ظاہر ہوا جس نے تاریخ بدل دی. آسمان پر چھوٹے چھوٹے پرندے نمودار ہوئے جنہیں قرآن نے ابابیل کہا. ہر پرندے کے پنجوں میں اور چونچ میں پکی ہوئی مٹی کے کنکر تھے. اللہ کے حکم سے وہ کنکر برسنے لگے. جس پر کنکر لگا اس کا جسم گلنے سڑنے لگا، گویا وہ کھایا ہوا بھوسا بن گیا. ابرہہ کا لشکر چند لمحوں میں تباہ ہو گیا. طاقت، ہاتھی، غرور سب مٹی میں مل گئے. ابرہہ خود بھی زخمی حالت میں بھاگا اور راستے میں ذلت کے ساتھ مر گیا. نہ کسی تلوار نے جنگ لڑی، نہ کسی انسان نے مقابلہ کیا. یہ صرف اللہ کی قدرت تھی. یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ ہی عرصہ پہلے پیش آیا. گویا اللہ نے اعلان کر دیا تھا، میں اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہوں اور جس نبی کو بھیجنے والا ہوں اس کا راستہ بھی خود بناتا ہوں. اگر آپ کو اسلامی ویڈیوز پسند ہیں تو اسلامی کانٹینٹ کو سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. جزاک اللہ.